اپنی تعریف کا ذکر فرمایا، اپنی عظمت کا ذکر فرمایا، اور جنہوں نے اللہ کی عظمت کو عظمت مانا اللہ نے ان کا ذکر فرمایا۔ یہ سورۃ فاتحہ کا راز بتا رہا ہوں کہ سورہ فاتحہ میں ذکر کیا ہے۔ اللہ کی عظمت کا ذکر ہے، اللہ کی تعریف کا ذکر ہے، اور پھر جنہوں نے اللہ کی تعریف کی اور جن کی تعریف کو اللہ نے پسند فرمایا ان کا ذکر ہے، اور اس کے فوراً بعد سورۃ البقرہ ہے۔ تو یہ ایک واقعہ ہے بڑا اہم اس سورت کے اندر، وہ میں آج آپ کو سناتا ہوں۔ اور حدیث پاک میں یہ ذکر آیا، میرے اور آپ کے پیارے محبوب، سونے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا، شیطان وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ایسی صورت ہے، اس کی اتنی فضیلت ہے، اور یہی وہ قرآن پاک کی صورت ہے جو سب سے بڑی صورت ہے، اور کوئی اتنی لمبی اتنی بڑی صورت قرآن میں نہیں ہے۔ اور یہ سن کر آپ کو حیرانگی ہوگی، یہ قرآن کی وہ صورت ہے جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال حضور سے پڑھا۔ کتنا کہہ رہا ہوں؟ اس ایک صورت کو پڑھا ہے۔ اب یہ تو پڑھنے والے جانے اور پڑھانے والے جانے کہ کیا کیا پڑھا دیا اور کیا کیا دکھا دیا ایک صورت میں۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک مالدار شخص تھا، اس کا ایک وارث تھا جو یہ چاہتا تھا کہ سارا مال جو ہے وہ میرے پاس ہو۔ اس کے چچا زاد بھائی نے، چچا زاد بھائی جو ہے اس نے اس شخص کو قتل کر دیا جس کے پاس مال و دولت تھی۔ قتل کر کے اسے دوسری بستی میں جا کر پھینک دیا، اور خود ہی شور ڈال دیا کہ جی قتل ہو گیا، ہمارا قتل ہو گیا، جی پتہ کریں کون ہے، کس نے مارا ہے۔ خود ہی مدعی بن گیا۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ خود کو چھپانے کے لیے خود ہی دعوے دار بن جاتے ہیں۔ تو اب مسئلہ بڑا مشکل ہو گیا۔ اس دور میں کیمرے تو ہوتے نہیں تھے، کوئی اس طرح کے معاملات تو تھے نہیں کہ پتہ چل جائے کہ کس نے مارا ہے۔ تو یہ قوم اکٹھی ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا جی کہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ بن گیا ہے، پہلے بھی آپ نے بڑے بڑے مسئلے حل کیے ہیں، یہ مسئلہ بھی حل کریں۔ آپ کی وجہ سے بڑے بڑے مسئلے حل ہوئے ہیں، تو یہ مسئلہ بھی مہربانی کریں، ہم تو بڑے پریشان ہیں، قاتل کا پتہ ہی نہیں چل رہا۔ تو قاتل کا پتہ چلنا چاہیے تاکہ اس کو سزا ملے اور یہ کام رکے۔ یاد رکھیں، اسلام نے جو جرم کی سزائیں رکھی ہیں وہ اس لیے رکھی ہیں کہ جرم کو روکا جائے۔ بعض دفعہ کچھ چیزوں کو روکنے کے لیے
کچھ قانون بنائے جاتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے آ کر کہا کہ جی بندہ مر گیا ہے تو پتہ کر کے بتائیں کس نے مارا ہے۔ بات پہ پورا دھیان کیا کریں، واقعے کو سمجھے ذرا۔ بندہ پوچھے بھی بندہ مر گیا ہے تو تسی اللہ نو جا کے پوچھو، اللہ نال جا کے رابطہ کرو، اللہ نال گل کرو، اللہ دا انہوں نہیں سی پتا۔ بھائی بات پہ غور کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ رہے ہیں کہ جی یہ جو مشکل بن گئی ہے، اتنی بڑی مشکل آ پڑی ہے، اس مشکل کا حل کریں۔ اس مشکل کے حل کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے رابطہ کیا۔ یہ بات سمجھے نا، ہر کوئی اللہ سے رابطہ نہیں کر سکتا۔ یہ ایسے بات بنی ہے، بھائی میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں، ہر کوئی اللہ سے دعا کر سکتا ہے، ہر کوئی اللہ سے رابطہ نہیں کر سکتا۔ سمجھے بات کو۔ رابطے کا مطلب کیا ہے؟ رابطے کا مطلب ہے کہ بات کرنا بھی اور بات سننا بھی۔ یہ شان اللہ اپنے نبیوں کو عطا فرماتا ہے۔ یہ ہر ایک کی شان نہیں ہے کہ رب سے بات بھی کر لیں اور پھر جو رب اس پہ فرمائے وہ بھی سنا دیں۔ یہ حضرت موسیٰ کی شان ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان ہے کہ رب سے کلام بھی کیا، رب سے بات بھی کی اور رب کی بات بھی سنی۔ خدا کے بندو، یہ موسیٰ کے رابطے کی شان ہے تو سونے محمد کے رابطے کی شان کیا ہوگی؟ یہ آپ ذرا آگے آ کے بیٹھے، پیچھے نہ بیٹھا کریں۔ جو یہ مسجد کے آداب بھی ہیں، اور جب جگہ آگے پڑی ہو نا تو پھر آگے بیٹھا کریں۔ ہاں جی، آج آپ انشاءاللہ ٹائم نہ جمعہ پڑھا دینا، تم فکر نہ کرو۔ ہاں آؤندے رہن پھر آپ انتظار ہر دفعہ کرنے تو پھر یہ تو کم نہیں نا صحیح۔ ذرا محبت نہ کہو سبحان اللہ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ میں قرآن پیش کر رہے ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے کہ اس واقعہ کو یاد کرو۔ ہمیں فرما رہا ہے، اس امت کو فرمایا جا رہا ہے کہ تم اس واقعہ کو یاد کرو۔ یاد پر ایک بات میں آپ کو عرض کروں، اگر ہم وہ یاد کرنا شروع کر دیں جس کو یاد کرنے کا حکم ہے، باقی یادیں خود ہی بھول جائیں گی۔ لوگ کہتے ہیں جی بھولتا نہیں، فلاں واقعہ نہیں بھولتا، فلاں بات نہیں بھولتی۔ وہ اس لیے نہیں بھول رہی کہ جن چیزوں کو یاد کرنے کا حکم ہے ہم وہ نہیں یاد کر رہے۔ میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں، اور قرآن کے وہ واقعہ سنا رہا ہوں جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ اس واقعہ کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو۔ وہ واقعہ قرآن سارا ہی ذکر ہے، قرآن سارا ہی ذکر ہے۔ اور ذکر کس کو کہتے ہیں؟ ذکر کہتے ہیں جس کو بار بار کیا جائے۔ یہ ذکر کا معنی سمجھ لیں آج۔ ذکر کہتے کس کو؟ جی ذکر کرو، ذکر کرو، ذکر کرو۔ وہ کیا ذکر جی؟ ذکر کس کو کہتے ہیں؟ کیا ذکر اس کو کہتے ہیں کہ ایک بار ذکر کر دیا جائے، ایک بار نام لے لیا جائے، اس کو ذکر کہتے ہیں؟ نہیں، یہ بہت بڑی بات پیش کر رہا ہوں میں۔ جو ایک بار نام لیا جائے اسے ذکر نہیں کہتے، جو ایک بار بات کی جائے اس کو ذکر نہیں کہتے۔ عربی میں ذکر کہتے ہیں جس کا بار بار ذکر کیا جائے، بار بار رپیٹ کیا جائے، بار بار بات کی جائے، بار بار اس کا نام لیا جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس واقعہ کو یاد کرو۔ تو آج ہم نے اس واقعہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کے حکم پہ عمل کرنا ہے۔ تو قوم نے آ کر موسیٰ سے کہا، اب اللہ اس کو بیان فرما رہا ہے
کہ قوم نے جب آ کر کہا کہ جی بندہ مر گیا ہے، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا، تو قاتل کا بتائیں کہ قتل کس نے کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے رابطہ کیا تو اللہ نے آگے سے جو جواب دیا، وہ جواب اللہ نے جو دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو سنایا، بھئی اللہ حکم دیتا ہے ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ حکم دے رہا ہے کہ ایک گائے جو ہے نا وہ ذبح کرو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، قوم آگے سے کہنے لگی موسیٰ آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، بندہ مر گیا ہے اس کا پتہ کرنا ہے کہ مارا کس نے، آپ کہہ رہے ہیں گائے ذبح کریں، گائے کا بندے مرنے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، آپ نے فرمایا میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں، اللہ کی پناہ، میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ جاہلوں کا کام ہوتا ہے سوال اور جواب، اور سوال کوئی جواب کوئی، میری یہ شان ہی نہیں، میں تو اللہ کا رسول ہوں، پیغمبر ہوں، بس تم نے جو مسئلہ پوچھا ہے میں نے تمہیں بتا دیا ہے۔ اگر یہ پتہ کرنا ہے کہ کس نے قتل کیا ہے تو گائے ذبح کرنی ہوگی۔ قوم نے آگے سے کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اب اگلا سوال قوم نے کیا، کہنے لگی جی اے موسیٰ یہ بتائیں کون سی گائے ذبح کریں، گائے کے بارے میں بھی کوئی بتائیں۔ اس بات سے ذرا سمجھیں، قوم نے یہ اندازہ لگا لیا نا بھی کوئی گائے وہ خاص ہی ہے کہ گائے ذبح کریں گے اور پتہ چل جائے گا قاتل کا، اس لیے انہوں نے یہ سوال کیا۔ بڑا اہم مسئلہ ہے، تو کوئی گائے تو بہت زیادہ ہیں، بھی کون سی گائے ذبح کریں، یہ انہوں نے آگے سے سوال کیا، کون سی گائے ذبح کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے فرمایا قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، کہ وہ ایک ایسی گائے ہے نہ بوڑھی ہے نہ جوان ہے، درمیانی عمر کی گائے ہے، اوان بین ذالک، درمیانی عمر ہے، ففعلوا ما تؤمرون، بس جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے اس پہ عمل کرو۔ اب قوم نے اور سوال کیا کہ جی رب سے یہ بھی پوچھ کے بتائیں اس کا رنگ کیسا ہو، کس رنگ کی گائے ذبح کریں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا، رنگ کون سا ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونہا تسر الناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پیلے رنگ کی گائے ہے اور رنگ اس کا اس قدر دل نشیں ہے کہ جو اس رنگ کو دیکھتا ہے تو اسے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ کچھ رنگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر بندے کو خوشی محسوس ہوتی ہے، مالک کے رنگ ہے نا جی، تو اس گائے کا ایسا رنگ ہے۔ اب پھر قوم نے سوال، جی وہ اور ذرا واضح کر کے بتائیں کون سی گائے ذبح کریں، ہمیں تو شبہ پڑ گیا ہے، مسئلہ کلیئر نہیں ہو رہا۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا وإنا ان شاء اللہ لمہتدون، آپ مہربانی کریں ایک بار پھر اللہ سے دعا کریں اور پوچھیں، رابطہ کر کے بتائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ایک ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی،
جنگل میں ہے، جنگل میں رہتی، اس سے خدمت نہیں لی جاتی، نہ وہ کھیتی کے لیے اس پانی کے لیے استعمال کی جاتی ہے، نہ اس سے زمین کے لیے ہل چلائے جاتے ہیں، ہل چلوایا جاتا ہے، تو کام نہیں کرتی وہ اس طرح کا۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، وہ ایک ایسی گائے ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ آپ ذرا پھر غور کریں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، ابھی تو میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں، جب رزلٹ سامنے رکھنا ہے تو بات پتہ تو پھر چلنا ہے۔ کئیوں کو تو ساتھ ساتھ پتہ چل رہا ہے، میں قرآن سنا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مسلمۃ لا شیۃ فیہا، بے عیب ہے وہ گائے، کوئی داغ نہیں، ایسا کوئی داغ نہیں جو برا لگے، جو صحیح نہ ہو، عیب دار ہو، عیب سے پاک ہے۔ قوم نے کہا ٹھیک ہے، اب ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ گائے کیسی ہے۔ انہوں نے گائے کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اب ادھر سے بنی اسرائیل گائے کو تلاش کرنے کے لیے چل پڑے، ادھر سے وہ جو گائے تھی جن کے پاس وہ گائے تھی، اس گھر کے دو افراد تھے، ایک ماں تھی اور ایک اس کا بیٹا تھا۔ باپ فوت ہو گیا تھا جس کی گائے تھی، اور وہ باپ ایک نیک شخص تھا، اللہ کا ولی تھا، اس کی وہ گائے تھی، بیٹا اس کا چھوٹا تھا، تو گائے کو انہوں نے اللہ کے سپرد کر کے جنگل میں چھوڑ دیا تھا۔ ادھر سے یہ واقعہ ہوتا ہے، ادھر ماں جن کی گائے تھی، ماں اپنے بیٹے سے کہتی بیٹا یہ گائے آج مارکیٹ میں لے جاؤ اور اس کو فروخت کر کے آؤ، 3 دینار میں اس کو فروخت کر دینا، اور جب سودا ہونے لگے تو مجھ سے اجازت لے لینا۔ بیٹا بڑا ہو گیا تھا، تو جب وہ گائے کو لے کے گیا مارکیٹ میں، بازار میں، فرشتہ انسانی صورت میں آیا، اس نے آ کر کہا کہ 6 دینار دے دوں گا، یہ گائے مجھے بیچ دو۔ بیٹا نیک تھا، ماں کا فرما بردار تھا، اللہ ایسی اولاد ہر ایک کو عطا فرمائے۔ بیٹے نے کہا جی ٹھیک ہے آپ 6 دینار دے رہے ہیں، لیکن میری ماں نے مجھے کہا ہے کہ پہلے مجھ سے پوچھ لینا۔ حالانکہ جو کہا گیا تھا اس سے ڈبل مل رہا ہے، 3 دینار کا ماں نے کہا تھا تو 6 دینار مل رہے ہیں، لیکن چونکہ شرط رکھی تھی۔ یہ نیک اولاد کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے، جب ماں باپ کا حکم آ جائے تو خود سے فیصلے پھر نہیں کرنے چاہیے۔ راز ہوتا ہے ماں باپ کی بات میں، حکمت ہوتی ہے، راز ہوتا ہے۔ تو کہا جی میں تو ایسے نہیں سودا، اس نے بڑا زور دیا، اس نے کہا بھائی میں آپ کو ڈبل قیمت دے رہا ہوں، آپ دے دیں مجھے، مگر ماں سے نہ پوچھیں۔ انہوں نے کہا جی نہیں، سودا ہوئے تے پاوے نہ ہوئے، میں ماں نو پہلے ضرور پوچھنا ہے۔ کوئی بات نہیں، آپ نہیں خریدنا چاہیں گے نہ خریدیں، میں ماں سے پہلے ضرور پوچھوں گا۔ ماں سے جا کے پوچھا، ماں بھی تو پھر ماں تھی نا جی، ماں بھی اللہ کی ولیہ تھی، نیک تھی۔ ماں نے کہا بیٹا اس طرح کرو کہ اب جا کر 6 دینار کی بات کرنا اور پھر مجھ سے اجازت لے لینا۔ اب کی بار وہ فرشتہ پھر انسانی صورت میں آیا، اس نے آ کر 12 دینار لگا دیے۔ اس نے کہا جی 12 دینار میں مجھے دے دیں، لیکن ماں سے نہ پوچھیں۔ بیٹے نے کہا نہیں جی ماں سے تو میں ضرور پوچھوں گا۔ جب ماں کے پاس دوبارہ گیا بیٹا کہ جی 12 دینار مل رہے ہیں تو ماں جی بیچ دوں؟ ماں نے کہا بیٹا یہ کوئی اور معاملہ لگتا ہے، اس طرح کرو کہ اب وہ شخص تمہیں ملے نا
تو اس سے پوچھنا کہ ہم گائیں بیچیں یا نہ بیچیں، یہ پوچھنا ہے. اب تیسری بار پھر مارکیٹ میں جب بیٹا گائے لے کر گیا تو وہی فرشتہ انسانی صورت میں ملا. ہاں جی، کچھ ایسے انسان ہوتے ہیں جو ہوتے فرشتہ ہیں اور انسانی صورت میں ملتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کئیوں کو پتہ چل بھی جاتا ہے. تو کہا اے محترم، میری والدہ نے کہا ہے کہ ہم یہ گائیں بیچیں یا نہ بیچیں. تو اس وقت فرشتے نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں، اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہوا تھا، میں آیا تھا، تو یہ گائے ابھی نہ بیچیں. بنی اسرائیل کے اندر ایک معاملہ ہو گیا ہے، بندہ قتل ہو گیا ہے، اس کے قاتل کا پتہ لگانا ہے. تو اس کے لیے جو گائے انتخاب جس کا کیا گیا ہے وہ آپ کی گائے ہے. تو جب وہ آپ کے پاس پہنچیں تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنی ہے کہ اس کی کھال جو ہے وہ سونے سے بھر دی جائے. اتنی بڑی قیمت مقرر کرنی ہے، کھال کو سونے سے بھر دیا جائے، اس قیمت پر گائے بیچنی ہے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو یہ معاملہ ادھر سے ہوا، ادھر سے یہ معاملہ ہوتا ہے، اور وہ چلتے چلتے اس گھر میں پہنچتے ہیں، گائے کو دیکھتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے نشانیاں بتائی تھیں. خوبصورت ہے، بے عیب ہے، تگڑی ہے، موٹی ہے، تازہ ہے، ہاں جی، بہترین ہے، نہ زیادہ عمر ہے نہ کم عمر ہے، درمیانی عمر کی ہے. جو جو نشانیاں موسیٰ علیہ السلام نے بتائی تھیں وہ ساری نشانیاں اس کے اندر موجود ہیں. تو انہوں نے کہا جی یہ گائے ہم نے خریدنی ہے. تو جب انہوں نے کہا کہ جی ہم نے خریدنی ہے تو بتائیں کیا قیمت ہوگی، تو والدہ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا ان سے کہو کہ جو کھال ہے اس کی کھال جو ہے وہ سونے سے بھر دی جائے، اس قیمت پر ہم گائے بیچیں گے. اور یہ بات آج اچھی طرح آپ یاد رکھ لیں، اس دنیا میں روئے زمین پر جو جانور سب سے زیادہ قیمت میں فروخت ہوا ہے وہ یہ گائے ہے. آپ سنتے ہیں نا قربانی پہ بڑی بڑی قیمتیں سنتے ہیں، اس سے بھی مہنگی ہے یہ. اس روئے زمین پر سب سے مہنگے داموں جو گائے، جو جانور بیچا گیا وہ یہ بنی اسرائیل کا جانور تھا، یہ گائے تھی. گائے خرید لی گئی، اب اس کو ذبح کیا گیا. یہ سارا واقعہ قرآن کا ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. جب اس کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد گائے کے گوشت کا ٹکڑا مرنے والے کے جسم کے ساتھ لگایا گیا. جیسے ہی وہ جسم کے ساتھ لگا، مردہ اٹھ کے بیٹھ گیا، مرنے والا اٹھ کے بیٹھ گیا، اور اس نے کہا کہ مجھے فلاں بندے نے قتل کیا ہے، میرے چچا زاد بھائی نے مجھے قتل کیا ہے. نام بتایا، اس کے بعد وہ پھر مر گیا. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اللہ اس واقعے کو بیان فرماتا ہے کہ جب گائے کا ٹکڑا، اس کو گوشت کا ٹکڑا لگا تو اس نے بتا دی حقیقت. اللہ فرماتا ہے ہم اسی طرح ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اسی طرح ہم مردوں کو زندہ کریں گے. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اللہ اپنی نشانیاں دکھاتا رہے گا تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے. آپ ذرا پھر غور کریں، یہ سلسلہ نشانیوں کا رب نے بند نہیں کیا، یہ بات سمجھیں. اللہ کی نشانیوں کا سلسلہ بند نہیں ہوا. اللہ فرما رہا ہے وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا رہے گا.
کون سی نشانیاں؟ ایسی نشانیاں تمہیں اللہ دکھاتا رہے گا جس سے تمہیں پتہ چلے گا کہ رب ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی پاور ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ نشانیاں اللہ تمہیں دکھاتا رہے گا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اس پر ایک اور بڑی خاص بات ہے، اس پر آپ ذرا غور کیجئے گا۔ اور یہ جملہ پیش کرنے لگا ہوں، نشانی کس کو کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ نشانی کا لفظ تو آپ نے سنا ہوا ہے نا، نشانیاں، فلاں نشانی فلاں نشانی۔ بعض دفعہ ہم کہتے نہیں یہ بیٹا اپنے باپ کی نشانی ہے جی، بیٹا اپنے باپ کی نشانی ہوتا ہے، وہ فلاں فلاں کی نشانی ہے، مرید پیر کی نشانی ہے جی۔ نشانی کی ہم بات کرتے ہیں، فلاں نشان فلاں، یہ نشان حیدر بھی ایک لفظ ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ تو یہ نشانی کس کو کہتے ہیں؟ نشانی کس کو کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ لیں جی میں اب جملہ دینے لگا ہوں نشانی پر، تو آپ سب نے پھر با جماعت سبحان اللہ کہنی ہے۔ کیا کہنی ہے؟ با جماعت سبحان اللہ، جس با جماعت سمجھتے ہیں نا؟ اچھا لیں جی، نشانی کس کو کہتے ہیں؟ اس سے بڑا جملہ نشانی پر کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا جملہ نشانی کی ڈیفینیشن پر بھی نہیں ہے، یہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں الحمدللہ۔ جی نشانی کس کو کہتے ہیں؟ قرآن میں جگہ جگہ نشانیوں کا اللہ ذکر فرماتا ہے۔ سورۃ یاسین کو پڑھ کے دیکھیں، اس میں اللہ نے بہت ساری نشانیوں کا ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے رات نشانی ہے، اللہ فرماتا ہے دن نشانی ہے، اللہ فرما رہا ہے سورج نشانی ہے۔ یہ سارے نشانیاں سورۃ یاسین میں بھی ہیں، چاند نشانی ہے، سورج نشانی ہے، دن نشانی ہے، رات نشانی ہے۔ یہ نشانیاں ہیں کیا؟ اور نشانی کہتے کس کو ہیں؟ تو اس کا جواب سنیے، نشانی بتائی نہیں جاتی، نشانی دکھائی جاتی ہے۔ یار ایک باری پھر کہو سبحان اللہ۔ اے ونڈ تے دیکھو نا جی، یہ ہے حقیقت نشانی کی۔ کیا مطلب جی؟ بھائی نشانی کا تعلق بتانے سے نہیں ہے، نشانی کا تعلق دکھانے سے ہے۔ اللہ نے کعبہ بتایا نہیں، اللہ نے کعبہ دکھایا ہے۔ اللہ نے مدینہ بتایا نہیں، اللہ نے مدینہ دکھایا ہے۔ اوے اللہ نے اپنا علم بتایا نہیں، اللہ نے اپنا علم محمد کی صورت میں دکھایا ہے۔ اللہ نے اپنی رحمت بتائی نہیں، اللہ نے اپنی رحمت سونے محمد کی صورت میں دکھائی ہے۔ اللہ نے اپنا فضل بتایا نہیں، اللہ نے اپنا فضل سونے محمد کی صورت میں دکھایا ہے۔ اور اللہ نے اپنے جلوے اپنے رنگ بتائے نہیں، اللہ نے اپنے وہ رنگ اور شان سونے محبوب کی صورت میں دکھائے ہیں۔ تو نشانی کا تعلق سننے سنانے سے نہیں ہے، نشانی کا تعلق دیکھنے دکھانے سے۔ اور اللہ فرماتا ہے یہ ہم دکھاتے رہیں گے، یہ ہم دکھاتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے۔ اور جس طرح ادھر نشانیاں ہیں، آسمانوں کو نشانی بتایا، زمین کو نشانی بتایا ہے نا جی؟ اچھا تو زمین ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں دیکھ سکتے؟ بولیں، جتنی نشانیاں رب نے بتائی ہیں ان کا وہ آپ چیک کریں، وہ ساری کی ساری کس چیز سے تعلق رکھتی ہیں؟ دیکھنے سے، سننے سے نہیں ہے۔ دن کو، رات کو، سورج کو، چاند کو، آپ سب یہ جن جن جو کو اللہ نے نشانیاں فرمایا، اللہ فرماتا ہے تم انہیں دیکھ سکتے ہو۔ تو دیکھیں گے تو کیا ہوگا جی؟ نشانی کو دیکھیں گے تو کیا ہوگا جی؟ او بھائی جب بندہ نشانی کو دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے وہ نشانی موجود ہے تو نشان بھی موجود ہے، نشانی والا بھی موجود ہے۔
لے جی، اب یہ قرآن کا واقعہ میں نے آپ کو سنا دیا ہے، اب میں اس کو مکمل کرتا ہوں اس جملے پر، اور ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بھی بندہ مر گیا تو گائے کو بیچ میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا تو جواب دے مجھے۔ کیا یہ ضروری تھا کہ گائے کا ٹکڑا لگتا تو زندہ ہونا تھا؟ اللہ کے حکم سے زندہ نہیں ہو سکتا تھا؟ ڈائریکٹ اللہ کے حکم سے زندہ نہیں ہو سکتا تھا؟ ہو سکتا تھا، کیوں نہیں کیا اللہ نے ڈائریکٹ؟ بھائی قرآن کا واقعہ ہے، وہ گائے کو بیچ میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ گائے کا ٹکڑا لگے گا، پھر زندہ ہوگا، پھر پتا چلے گا، پھر مسئلہ کلیئر ہوگا، اس سے پہلے نہیں کلیئر ہو سکتا تھا؟ تو بھائی ہو سکتا تھا، بالکل اللہ اس پہ قادر ہے، وہ زندہ فرما دیتا، مگر ایسے رب نے نہیں کیا۔ بس یہ نہیں والا جواب آپ کو دینا چاہتا ہوں، ایسا رب نے کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اس واقعہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اللہ نے بتایا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم ڈائریکٹ بتاتے تو ولی کی نسبت کی شان کا کیسے پتہ چلتا؟ بھائی آپ مجھے بتائیں، وہ گائے کوئی عام گائے ہے یار جس سے بندے زندہ ہو رہے ہیں؟ عام گائے ہیں کوئی؟ وہ کوئی عام جانور ہے یار جس سے مرا ہوا بندہ زندہ ہو رہا ہے؟ وہ عام گائے نہیں ہے، خاص ہے۔ خاص کیسے ہو گئی؟ تو تفاسیر میں، کتابوں میں اس کا جواب موجود ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس گائے کا جو تعلق تھا وہ اللہ کے ولی کے ساتھ تھا۔ گائے کا تعلق اللہ کے ولی کے ساتھ تھا، نسبت اللہ کے ولی کے ساتھ تھی، اور اس گائے کے اندر اللہ نے اس گائے کی شان دکھائی، اللہ نے اس گائے کی شان دکھائی۔ نسبت ولی کے ساتھ ہو تو اللہ ان کی شان دکھاتا ہے، اور جن کی نسبت سونے نبی کے ساتھ ہو ان کی نسبت، ان کی شان بھی اللہ پھر دکھاتا ہے۔ تو اصل مسئلہ جو تھا وہ یہ بتانا مقصود تھا کہ اللہ تعالیٰ سے جن کا تعلق ہوتا ہے، جن کی نسبت ہوتی ہے اللہ کے پیاروں کے ساتھ، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ اس گائے والے واقعہ میں دوسرا پیغام اور سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ماں باپ نیک ہوں، ماں باپ نیک ہوں، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوں، تو اس کا فائدہ جو ہے اولاد کو ضرور ملتا ہے، اس کا فائدہ اولاد کو ضرور ملتا ہے۔ اس لیے حکم ہے نا۔ آج ہمارا مسئلہ کچھ اور ہے، ہم کہتے ہیں اولاد نیک ہو جائے، اولاد نیک ہو جائے، آپ اسی جتنے کھڑے اتنے کھڑے رہی، بھئی آپ بھی تو نیک ہو جائیں۔ اور یہ یاد رکھیں، جب آپ اس طرف آئیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے آپ کی اولاد کو ادھر لے آئے گا۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص چلا گیا، اس نے کہا جی میری اولاد نماز نہیں پڑھتی، دعا کر دیں نماز پڑھنے لگ جائے۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے آپ پڑھتے ہیں؟ کہنے لگے جی میں تو نہیں پڑھتا۔ انہوں نے کہا پھر اولاد کیسے پڑھے گی؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تو دیکھیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ جب ہم گھر میں نماز پڑھیں گے، جب ہم گھر میں قرآن شریف کی تلاوت کریں گے تو اولاد دیکھے گی نہیں؟ بھائی یہ ایک سسٹم ہے، یہ نشانیاں ہیں، یہ نشانیاں ہیں بھائی، یہ بھی نشانیاں ہیں، اور یہ ایک طریقہ ہے سمجھانے کا، تبلیغ کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ اور آج کے اس جمعۃ المبارک میں یہ بات آپ کو بالکل واضح کر دینا چاہتا ہوں، اولاد آپ کی باتوں سے اتنا نہیں سیکھتی جتنا آپ کو دیکھ کر سیکھتی ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، آپ کو فائدہ ہوگا۔ اولاد آپ کی نصیحت پر، آپ کی تقریر پر، آپ کے واضح نصیحت پر عمل نہیں اتنا کرتی، اس کا اثر نہیں ہوگا ان پر،
جتنا آپ کو دیکھ کر وہ اثر قبول کریں گے۔ اگر اولاد گھر میں آئی ہے، آپ موبائل پہ بیٹھے ہیں تو بچے کیا کریں گے؟ بچے بھی موبائل پہ ہی بیٹھیں گے۔ جب آپ ٹی وی پہ بیٹھے ہیں تو بچے بھی ٹی وی پہ بیٹھیں گے۔ بچے آپ کو دیکھ کر سیکھتے ہیں، بچے آپ کی تقریر پر عمل نہیں کرتے۔ بچے جو ہوئے وہ ایک بات کا مسئلہ ہے، بچوں نے جو اثر قبول کرنا ہے وہ آپ کو دیکھ کے کرنا ہے۔ کیا مطلب؟ آپ بولتے کیسے ہیں، بچہ یہ دیکھتا ہے۔ آپ بات کیسے کرتے ہیں، بچوں نے اس کو پک کرنا ہے، بیٹا ہو بیٹی ہو۔ آپ کا گھر میں بولنے کا انداز کیا ہے، آپ کا بھائیوں کے ساتھ بولنے کا انداز کیا ہے۔ اگر آپ کا انداز سخت ہے، آپ چیک کر کے دیکھ لیجئے گا، آپ کی اولاد بھی سختی سے بات کرے گی۔ اگر آپ پیار سے بات کرتے ہیں، نرمی سے بات کرتے ہیں، اولاد وہ دیکھے گی، اس میں اثر آئے گا۔ لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم اپنے اپنے گھر پہ غور کریں اور صرف بتانے والے نہ بنیں۔ جس طرح رب نے فرمایا نا کہ ہم نشانیاں دکھاتے ہیں اور دکھانے سے بڑی سمجھ آتی ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس لیے نشانیاں دکھاتے ہیں کہ تمہیں سمجھ آ جائے، تمہیں کچھ پتہ چل جائے۔ تو یہ بھی قرآن نے بتا دیا، اللہ اکبر کبیرہ، کہ اتنا پتہ بتانے سے نہیں بندے کو آتا، اتنی سمجھ بندے کو سننے سے نہیں آتی جتنی سمجھ بندے کو دیکھنے سے آتی ہے۔ لہٰذا مہربانی کریں، اپنے آپ کو اس ایسے کاموں کی طرف لے کر آئیں کہ آپ کی اولاد آپ کو دیکھ کر اس طرح کرے۔ کہنا بھی ہے، میں یہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کہنا نہیں ہے، آپ نے اولاد کو کہنا نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دونوں کام کریں، دونوں طرف آئیں، کہتے بھی رہیں اور خود اس طرح کے بنے کہ جو اولاد آپ کو دیکھے۔ اب اس لیے تو حکم ہے، آپ کو پتہ ہے حضور کا حکم ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو، یہ حضور کا حکم ہے۔ اور صحابہ اکرام سنتیں نوافل گھروں میں اکثر پڑھا کرتے تھے، حضور کا اپنا بھی عمل یہ تھا، یہ یاد رہے۔ فرض نماز کے لیے مسجد میں آنا ضروری ہے، اگر کوئی مسئلہ نہ ہو تو مسجد کو ترجیح ہے، جماعت کو ترجیح ہے۔ باقی سنتیں نوافل حضور فرمایا کہ یہ گھر میں پڑھا کرو۔ کیوں پڑھا کرو؟ جب آپ گھر میں نماز پڑھیں گے، گھر میں بیوی ہے، بچے ہیں، رشتہ دار، جب وہ دیکھیں گے نماز پڑھی جا رہی ہے تو ان کا بھی دل کرے گا کہ نماز پڑھنی ہے۔ آپ گھر میں قرآن کی تلاوت کریں گے، ان کا دل بھی کرے گا۔ تو ان چیزوں کی طرف آئیں، ہر وقت اولاد کو سمجھاتے رہنا، ہر وقت ان کو ایسے کرو وہ کرو یہ کرو، نہیں، اس سے اولاد اثر نہیں لے گی، اس سے اولاد پر اثر نہیں ہوگا اتنا جتنا آپ کی تربیت کا آپ کو دیکھ کر وہ اثر قبول کریں گے۔ تو کچھ دکھائیں، کچھ بن کے دکھائیں اولاد کو، رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو، تاکہ وہ آپ کے طریقے کو دیکھ کر اس طرف آئیں۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ چک کے لے ایسے